الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم احباب عزیز وقار، اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے روزے، عبادات آج کے اس عظیم دن کے تصدق سے، توسل سے اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کامل محبت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج کی گفتگو کا عنوان قرآن اور صاحب قرآن۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تمام انسانوں میں افضل بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو کتاب بھی ایسی عطا فرمائی جو تمام کتابوں سے، آسمانی کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ڈیوٹی لگائی وہ بھی اسی قرآن مجید، فرقان حمید، اس کے ابلاغ اور تبلیغ کے حوالے سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس ڈیوٹی کو بھی کمال نبھایا کہ سارے معاملات زندگی اور دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو باقاعدہ طور پہ قرآن پڑھایا بھی کرتے تھے، اور جیسے جیسے آیات نازل ہوتی حضور پڑھانے کے ساتھ ساتھ، سنانے کے ساتھ ساتھ سکھایا بھی کرتے تھے ان کے مفاہیم اور ان کے مطالب۔ آج اس دور میں اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے
بہت سے اللہ رب العزت کے ولی ایسے ہیں کہ جن سے متعدد مرتبہ وظائف کے متعلق پوچھا گیا کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے قرب الہی نصیب ہو، تو سب کا جواب یہی آتا ہے وہ شخص جس نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں چونکہ ذوق شوق نہیں رہا، خوبصورت قرآن اچھی مہنگی ترین جلدوں میں موجود ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو رب ذوالجلال نے اسی پاک کلام کی جو عظمت اور شان بیان کی ہے، اس کلام کی شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتی ہے۔ میں اسی مناسبت کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے، اور جو جس نہج پہ ہم نے اپنی اولاد کو لگا رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن سکھانے کی، پڑھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلانے کا جذبہ جو ہے وہ بھی نصیب فرمائے۔ حضرت گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کمال اور پاک کتاب، جس کو رب ذوالجلال نے اپنی اسی کتاب کے اندر اس کا تعارف بھی کروایا ہے، اس کی شان بھی بیان فرمائی اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس پر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے نور اور روشن کتاب جو ہے وہ تشریف لائی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں تمام تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نور سے مراد یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور تمام تفسیر جلالین تک جتنے بھی معتبر مفسر ہیں سب نے یہاں پر نور سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد لیا ہے، اور کتاب و مبین سے یہاں پر مراد اللہ رب العزت کی وہ یہ پاک کلام ہے جو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوا۔ حضرت گرامی، قرآن کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو مناسبت ہے وہ اس طرح سے ہے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن کی شان اتنی ہے، اس کا جلال اتنا ہے کہ کسی عام بشر کی یہ طاقت ہی نہیں ہے، عام انسان کی یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کو برداشت کر سکے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر رب ذوالجلال فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا ومتصدعا من خشیۃ اللہ، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ رب فرما رہا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، لیکن دل دیکھیے میرے مصطفیٰ کا کتنا کمال ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ رب نے بولا یہی تو مثالیں ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، اس قرآن کو ایسے مت سمجھنا، اس کو عام کتاب مت سمجھنا۔ اللہ نے فرمایا یہ مثالیں ہیں، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔
یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ رب نے فرمایا یہ بھی تو میری نشانی ہے کہ اگر کلام کو پہاڑ پر نازل کروں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک میری یہ نشانی یا اللہ، دوسری فرمایا غور کرو، عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، میرے کلام کی یہ شان ہے، برداشت نہ کر سکے تو سمجھ جاؤ یہ اشارہ اس دل کی جانب ہے جس نے اس قرآن کو، اس کلام کو برداشت کیا۔ رب نے فرمایا نشانی اصل میں میری یہ ہے۔ یا اللہ یہ پہاڑ، فرمایا نہیں، وہ دل، جو دل مصطفیٰ کا، میرے نبی کا، کہ قرآن پہاڑ پہ آیا، نہ برداشت کر سکے، لیکن دل مصطفیٰ اتنی طاقت رکھنے والا اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کا دل ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا قوی ہے، نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے۔ محبوب خدا کا دل اتنا مضبوط ہے، پھر ایک لفظ نہیں، ایک جملہ نہیں، ایک آیت نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک پارہ نہیں، 30 پارے قلب مصطفیٰ پہ اترے ہیں۔ نہ دل کو کچھ ہوا، نہ میرے مصطفیٰ کو کچھ ہوا۔ امام اہل سنت بولے کہتے خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آنے والے بھی نور ہیں، اور رب ذوالجلال نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی عظمت اور شان، قرآن نور ہے، مصطفیٰ بھی نور۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے نازل کیا تمہاری طرف روشن نور، وہ قرآن ہے، قرآن بھی نور ہے اور صاحب قرآن بھی نور ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر یہ چاہتے ہیں اس نور کو بجھا ڈالیں، پھونکوں سے اس کو بجھا ڈالیں، لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں تمہاری مجال کیا؟ جسے جلائے خدا اسے بجھائے کون؟ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی رب ذوالجلال نے نور بنایا، قرآن کو بھی نور بنایا، دنیا والوں کو یہ بتایا صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، مصبوح ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ بلکہ امام اہل سنت نے ایک اور مقام پر فرمایا، کہتے واضح میں ہے تیری صورت معنی نور کا، یوں مجازن جس کو چاہیے کہیے کلمہ نور کا، اور تیری امام اہل سنت فرماتے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، سونیا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، یعنی قرآن میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے نام پہ صورتیں بھی رکھی۔ یہ اللہ کی خصوصی محبت۔
کہ اپنے محبوب کے نام پہ، محبوب بندوں کے نام پہ سورہ ابراہیم ہے، سورہ نوح، تو غیر اللہ کے نام ہے نا، تو رب نے تو سورتوں کے نام ہی رکھے ہیں، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خرابی نہیں ہوگی؟ کیوں جی؟ اللہ سمجھا رہا ہے، دیکھو میرے پاک بندوں کے نام پہ میں قرآن کی سورتوں کے نام رکھ رہا ہوں، یہ نام تو رب نے رکھے ہیں، ہم نے تو نہیں رکھے۔ آپ کہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں، اللہ فرماتا ہے چلو ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے تو ایسے ہی صحیح میں خود رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا جناب قرآن بھی نور اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور، قرآن عظیم ہے۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے تحقیق ہم نے تمہیں 7 آیات دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ اور جب صاحب قرآن کی باری آئی تو رب نے کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن بھی عظیم، مصطفیٰ بھی عظیم۔ جب دو عظیم مل جائے تو پڑھنے والا بھی عظیم ہے، ماننے والا بھی عظیم ہے۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے قرآن کی عظمت کے قرآن کریم ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے مصطفیٰ کا اخلاق عظیم ہے۔ امام علیہ السلام بولے فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ یار ٹھیک کرو آواز، یار کیوں آواز ٹھیک کریں بھائی۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ قرآن کریم انہو لقرآن کریم، قرآن کیا ہے؟ کریم ہے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں رب نے فرمایا انہو لقول رسول کریم، قرآن بھی کریم ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کا قول بھی کریم ہے۔ رب بولے تو کلام کریم، مصطفیٰ بولے تو کلام کریم۔ اور اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، وہ شفا بھی ہے رحمت بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا بھی ہے رحمت بھی ہے۔ قرآن رحمت ہے تو مصطفیٰ بھی رحمت ہے، قرآن رحمت ہے تو مصطفیٰ بھی رحمت۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن بھی رحمت، مصطفیٰ بھی رحمت۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا ہے؟ رات کو نازل ہوا ہے، قرآن رات کو نازل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور میرے مصطفیٰ قرآن بھی رات کو نازل ہوا، میرے مصطفیٰ بھی رات کو تشریف لائے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے کعبے کو دیکھا، فرأیت الکعبۃ سجدت، کعبہ سجدے میں گرا ہوا۔ قرآن آیا وہ بھی رات میں، اور صاحب قرآن آیا وہ بھی رات میں۔ یہ مناسبت کتنی کمال ہے۔ 12ویں کو اوڑھ کر نکلا دوشالہ نور کا، ہو گیا سارے جہاں بھر میں اجالا نور کا۔ 12ویں کو اوڑھ کر نکلا دوشالہ نور کا، ہو گیا سارے جہاں بھر میں اجالا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا،
تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، جب قرآن آیا ہے تو ساتھ رب ذوالجلال کے فرشتے بھی آئے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے جب جبریل امین کلام قرآن لے کے آتے تھے تو ان کے ساتھ 4 ایسے فرشتے ہوتے تھے جو حفاظت کے لیے، اور یہ فرشتے چاروں طرف سے شیطان سے حفاظت کرتے کہ کہیں شیطان نبی کریم علیہ السلام سے قرآن سن نہ لے، حضور سے سن نہ لے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جبریل سے نہ سن لے اور اپنے چیلوں تک قرآن پہنچا دے۔ سورہ انعام نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے ساتھ آئے۔ سورہ انعام کا جب نزول ہوا تو کتنے فرشتے جی؟ 70,000 فرشتے آئے۔ سورہ فاتحہ شریف نازل ہوئی تو 80,000 فرشتے۔ سورہ فاتحہ کے نزول پہ 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ 80,000۔ سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ کتنے جی؟ یاد رہ جائے گا، 80,000 فرشتے ایک آیت کے ساتھ۔ اور حضرت جبریل امین جب سورہ بقرہ کی آخری آیات لے کے آئے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اس وقت اللہ کے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نازل ہوئی کہ جن کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے نزول پہ جتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں حفاظت کے لیے۔ آیت الکرسی کے ساتھ 30,000 فرشتے نازل ہوئے، سورہ کہف کے ساتھ 70,000 فرشتے۔ اندازہ لگائیں، یہ وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں اس طرح بند پڑا ہے، جس کو ہم اٹھا کے چوم لیتے ہیں، چوم کے سجا دیتے ہیں، پھر بھی خوش قسمت ہیں، ورنہ جہاں قرآن آیا ہے وہ تو قرآن کو پھینک دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ محبت اور یہ پیار، یہ پوری داڑیاں، یہ دستاریں، یہ بر صغیر کا خاصہ ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، آج یہ داڑیاں دیکھتے ہو نا، آپ دستاریں دیکھتے ہو، خوش ہوا کرو، باہر جا کے دیکھو، گھر والے جو ہے، گھر والے وہ معروم ہیں، حضور کی سنتوں کا قتل اس طرح کیا جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اقبال نے کہا تھا نا، حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ حضور سرکار نے فرمایا کہ مجھے ہند کی زمین سے نا خوشبو آتی، ٹھنڈی خوشبو آتی۔ علامہ اقبال نے کہا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، ہائے ہائے ہائے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہی بر صغیر پاک و ہند۔ تو ہم قرآن کو چومتے ہیں، پڑھتے نہیں تو الگ بات ہے، سمجھتے نہیں تو الگ بات ہے، عمل نہیں کرتے الگ بات، لیکن بے ادبی تو نہیں کرتے، توہین تو نہیں۔ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے ایک شخص، نام کا مسلمان ہے، پتہ نہیں وہ حرم پاک میں بیٹھا ہے، حرمین میں بیٹھا ہے، چلے حرمین میں بیٹھا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا بیٹھا کہاں پہ ہو، آنکھوں کے سامنے قرآن کو پکڑتا ہے، نشانہ لگا کے الماری میں پھینکتا ہے جیسے گیند کو پھینکا جاتا ہے، اور پھر اوپر سے کہتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرما؟ اللہ فرمایا ظالم انسان، یہ دیکھ اس کی صورتوں کے ساتھ اس کا پروٹوکول میں نے کتنا دیا ہے، میں ہزاروں فرشتوں کو اس قرآن کے تقدس میں اکیلے جبریل کو نہیں بھیجا کرتا تھا، اس کی حفاظت میں فرشتوں کو، ہزاروں فرشتوں کو بھیجتا، تو اس کلام کی کوئی حیثیت تھی نا میری بارگاہ میں بھیج دے، تم اس کا کیا تعظیم کر رہے ہو، تم اس سے کیا محبت کر رہے ہو؟ تو ذات ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو حضور کی ولادت کے وقت بھی فرشتے نازل ہوئے ہیں، قرآن تشریف لایا تب بھی فرشتے آئے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تب بھی اللہ رب العزت کے فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں تلاوت قرآن ہو وہاں فرشتے ہوتے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کی تلاوت کرنے سے شیطان بھاگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی مرض ہو اور مرض کا علاج ممکن نہ ہو، یہ اب اللہ کے ولی کی اپنی شان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تم دیکھو گے کہ یہ سادے سے ہیں، لیکن جس بات کی وہ قسم کھا لیں نا اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی قسم کا مریض ہو مرض ہو 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 40 مرتبہ دم کر لے، 40 دن سورۃ فاتحہ ہر روز 40 مرتبہ پڑھ کے دم کر لے، اگر اللہ شفا نہ دے تو خواجہ معین الدین فرماتے قیامت کے روز مجھے پکڑ لینا۔ کیوں جی؟ اے جناب اعتبار ہونا تو پھر جے ہیں بھروسے ہونا رب تے مڑے جے، اللہ کی ذات پہ پر شفا تو رب دینے والا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین فرما رہے ہیں کہ 40 دن 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کو نہ آتی ہو؟ ہر شخص کو آتی ہے، فرمایا پڑھ کے دم کرتا رہے اللہ اس مرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یہ ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ خراب ہے، یہ ہمیں اپنے بکرے ککڑ بڑے دینے پڑتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی حل ہے؟ کیوں جی اس کا بھی کوئی حل ہے؟ اللہ نے فرمایا حل تو ہے لیکن تم اس پر اعتقاد رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جس کو یہ تسلی ہو یا اسے وہم میں مبتلا ہو کہ میرے گھر میں جادو ٹونا، ہلکا سا کوئی معاملہ بنا نا تو فوراً کچھ ہو گیا ہے جی، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور وہ سمجھے کہ میرے گھر میں یہ معاملہ بن گیا ہے، اسے نقصان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے، لیکن آپ نے نہیں پڑھنی۔ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک کسی مہنگے ڈاکٹر سے دوائی نہیں لے لیتے، جب تک 5-10 ہزار روپے فیس نہیں دے دیتے نا اس وقت تک ذہنی طور پر سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ تو یہ چونکہ نسخہ بغیر بکروں کے ہے، بغیر مرغوں کے، پتہ نہیں آپ اس کو قبول فرمائیں کہ نہ، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سورہ البقرہ کی گھر میں تلاوت کرنے سے اونچی آواز سے آفات و بلیات سے، جادو ٹونے سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، جادو ٹونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جناب وہ شخص جو کسی کشتی بحری جہاز یا کسی سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھ لے بسم اللہ مجریہا و مرساہا تو وہ غرق ہونے سے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہتا ہے، ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ انعام ہر مرض کی دوا ہے۔ کسی کو کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے، زہریلا کیڑا کاٹ لے تو وہ پانی میں نمک گھول کر زخم پر ڈالتا جائے اور پڑھتا جائے قل یا ایھا الکافرون، یہ سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتا جائے، پانی میں نمک گھول کے اس زخم کے اوپر لگاتا جائے، اس کے اوپر لگاتا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ وہ شخص جس کو جنون کی مرض لاحق ہو، پاگل پن ہو، اس کے بارے میں آتا ہے وہ سورہ یاسین شریف، ہمارے عرف عام میں تو سورہ یاسین شریف کا ایک ہی تعارف ہے، کسی کی جان روح قبض کرنے کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی جس کی کوئی بھی مشکل ہو کسی قسم کی، سورہ یاسین ایک مجرب وظیفہ ہے۔ فرمایا کہ جنون پاگل پن جس کو ہو وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے اسے پانی پلا دو، فرمایا اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ تھوڑی سی آواز زیادہ کر دیں، تھوڑی سی آواز زیادہ کر دیں۔ اللہ اسے سانس کھینچ رہا بڑے سختی سے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ جو دکھوں میں مبتلا ہو، مصائب و آلام مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، وہ کیا کرے؟
فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے وہ آیت کریمہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا اللہ اس کی مصیبتیں دور فرما دے گا، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ صاحب قرآن شفا دیتا ہے، قرآن بھی شفا دیتا ہے، تو صاحب قرآن بھی شفا کون دیتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ کی ذات شفا دیتی، بندہ نہیں شفا دے سکتا نا، قرآن کہہ رہا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے، فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بیمار ہو میرے پاس آئے، بڑے سے بڑا مرض ہو، برس کا مریض ہو، اندھا ہو، میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں گا، رب ذوالجلال اسے آنکھیں عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے جسم پر پھوڑے بن گئے ہیں۔ حضور نے لعاب نکالا، تھوڑا تھوڑا سارے پھوڑوں پہ لگایا، پھوڑے بھی ختم ہو گئے اور آخری دم تک ان جسم سے خوشبو آتی رہی۔ صاحب قرآن بھی شفا دیتے ہیں، قرآن بھی شفا دیتا ہے۔ مصیبت زد ہو شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی، مصیبت کسی کی مریض و سوائے در مصطفیٰ کے کہیں بھی نہ ہوگا ٹھکانہ تمہارا۔ قرآن بھی شفا دیتا ہے، رب ذوالجلال کے نبی یعنی صاحب قرآن بھی شفا دیتے۔ اور پھر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بتاتا ہے، دنیا والوں کو سناتا ہے، جس نے مجھے سینے سے لگایا میں نے اسے کتنے عزتوں کے تاج پہنائے ہیں، کیا شانیں اور کیا عظمتیں اس بندے کو ملی ہیں جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ 4 بندے دنیا میں ایسے ہیں، 4 بندے، 4 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے کعبہ کے کمرے میں، کوٹھے شریف میں کھڑے ہو کر قرآن سنایا۔ کیا وہ لوگ تھے، کیا عظمتوں والے، کیا شانوں والے۔ امام شافعی رمضان کے مہینے میں 60 مرتبہ، رمضان کے مہینے میں 60 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ امام ابن عساکر رمضان کے مہینے میں 30 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، اور حضرت زہیر بن محمد 90 قرآن رمضان مبارک میں ختم فرماتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں 62 مرتبہ قرآن پڑھتے۔ امام شیخ ابو طاہر، وہ شیخ ابو طاہر کردی جن کا پاؤں جو ہے نا وہ مزار سے باہر نکلا ہوا، ان کی بات، وہ شیخ ابو طاہر کردی روزانہ 10 مرتبہ قرآن ختم کرتے، ہر روز 10 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر خطیب بغداد دن اور رات میں ایک قرآن ختم کرتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتیو ہوش کے داخل لو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک قرآن دن کو ایک رات کو پڑھتے۔ مرید کہتا ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، پر پیر صاحب فرماتے ہیں پاگل نہ بن، اس قرآن سے ہمیں بھی عزتیں ملی، اس قرآن سے ہمیں بھی شانیں ملی۔ تو میں عرض کر رہا تھا 4 بندے دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کعبے میں کھڑے ہو کے سنایا۔ آج لوگ یہ تو بڑا پوچھتے ہیں، بتاؤ جی سب سے زیادہ دنیا میں وکٹیں کس نے لی ہیں؟
سب سے زیادہ چھکے دنیا میں کس نے مارے ہیں؟ سب سے زیادہ چوکے دنیا میں کس نے مارے ہیں؟ کبھی اپنے بچوں سے پوچھا، دوستوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ قرآن کس نے پڑھا ہے؟ چلیں یہی کعبے میں قرآن کس نے سنایا ہے؟ 4 بندے، یاد رہ جائے گا۔ دیکھیں یہ باتیں عرض کرنے کا مطلب اور مقصد میرا جو ہے آپ کے دل میں قرآن کی عظمت کو بیدار کرنا ہے۔ قرآن کی زیارت کرنے سے، فقط ان کے قرآن کے لفظوں کو دیکھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 4 بندے دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے کعبے کے کمرے شریف میں کھڑے ہو کر قرآن سنایا۔ ان میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے کعبے میں کھڑے ہو کر ایک پاؤں کے اوپر قرآن سنایا۔ اللہ، کتنے؟ ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن سنایا۔ 2 صحابی ہیں، 2 تابعی ہیں، 2 صحابی ہیں، 2 تابعی ہیں۔ صحابہ میں حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کر کعبے میں اندر کھڑے ہو کے ادھر بھی چہرہ کریں تو جائز، ادھر بھی کریں تو جائز، ادھر بھی کریں تو جائز، ادھر بھی کرو تو جائز۔ چاروں طرف میں، خشک و تر میں، بحر و بر میں ہے تیرے جلوے عیاں، ہے موجود ہر جگہ تو، پھر بھی ہے تو لامکان۔ یا اللہ منہ کدھر کروں، جدھر تیرا جی چاہتا ہے ادھر کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں کھڑے ہو کر آپ نے قرآن سنایا۔ رب ذوالجلال نے مقام کیا عطا فرمایا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ کیا مقام کوئی کم ہے؟ دنیا میں، کائنات میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نہ آئیں۔ عثمان غنی کا یہ امتیاز ہے، یہ ان کی شان۔ اور دوسری ہستی، دوسری ہستی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کعبہ کے کمرے میں داخل ہو کر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ خدا نے مرتبہ کیا دیا، جو قرآن سے اتنی محبت کرے اللہ اسے خالی نہیں چھوڑتا، رب اسے خالی نہیں رہنے دیتا۔ مقام یہ ملا کہ جناب فاروق اعظم کے دور خلافت میں مدینہ کے قریب ایک پہاڑ کی غار سے آگ نکلی جس کا رخ مدینہ کی جانب تھا۔ حضرت عمر نے تمیم داری کو بلایا، فرمایا جاؤ، امیر المومنین آپ کے ہوتے ہوئے خلیفہ رسول آپ ہیں، فرمایا میں کہہ رہا ہوں جاؤ۔ فرمایا جاؤ اس آگ کا انتظام کرو۔ کہا حضور میں جاؤں؟ ہاں ہاں جاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آگ کو کپڑا لیا، اس طرح لپیٹ کے کپڑا اس طرح لے کے آگے آگے چلے گئے، میں قرآن پڑھنے والا ہوں۔ چل جہاں سے نکلی تھی اسی غار میں داخل کیا، کہا خبردار آئندہ کے بغیر مدینہ کا رخ، آئندہ کبھی مدینہ کا رخ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کا غلام ہوں، خادم قرآن ہوں، منع کر رہا ہوں آئندہ کے بعد کبھی مدینہ کا رخ تو نے آگ سے ادھر نہیں دیکھنا، خبردار۔ کیوں دیکھنا؟ آگ سے کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، حضور کا غلام کہہ رہا ہے۔ یہ مقام جن کے گداؤں کی یہ شان ہو، سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی
دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. مدینے کے گدا دیکھے ہے دنیا کے امام اکثر پلٹ دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر پلٹ دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر. کتنی شخصیات ہوگی جی؟ 2. آئے تیسری شخصیت آئے ہائے ہائے. تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا بندہ کون ہے جس نے قرآن کعبے میں کھڑے ہو کے سنایا. یہ میرے اور آپ کے امام جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کو 2.5 حدیثیں آتی تھی. 2.5 حدیثیں. شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو بات کرتے وقت. میرے اور آپ کے امام امام الائمہ جو امام ابو یوسف کے بھی امام ہیں, امام محمد کے بھی امام ہیں, امام ظفر کے بھی امام ہیں, جن کی تحقیق کے سامنے امام شافعی سر جھکا. سمجھ آئیے کوئی نہیں. امام شافعی گئے نا ان کی قبر پہ, ان کے مزار پہ, تو امام شافعی کی تحقیق یہ تھی رفع یدین جائز ہے. امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں تھا, تو وہاں امام شافعی نے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھی. خادموں نے پوچھا حضور سانو راہ لائی کھلے جی اتنے بغیر رفع یدین دے پڑھ دے پہلے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں جس بندے کی قبر پہ کھڑا ہو نا, اس بندے کی تحقیق کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے شرم آتی. میرے اور آپ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 15 پارے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے 15 دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو کے جب آخری حج فرمایا آپ نے کعبہ کے متولی سے ملے, کہتے دولت لے لو مال لے لو کیا چاہتے ہو. کہتے کعبے کے اندر داخل ہو کر اللہ کا قرآن, مصطفیٰ کا فرمان, رب کا فرمان, رب کے جلووں میں رب کو سنانا چاہتا ہوں. اجازت ملی. 15 پارے امام اعظم ابو حنیفہ نے دائیں پاؤں پہ کھڑے ہو کے 15 بائیں پاؤں پہ کھڑے ہو کے سنائے. وہ بتا رہے تھے, وہ سنا رہے تھے, بعد میں آنے والوں کہیں بھول نہ جانا ہم نے قرآن سے پیار کیا ہے. رب ذوالجلال نے ہمیں شان دی ہے, مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے کہ امام جعفر صادق نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے کہا ما احسنت, بلے بھی ابو حنیفہ. یہ امام جعفر صادق کے الفاظ ہیں. آپ کوئی تحقیقی بات ہوتی تھی نا تو امام جعفر جب سوال پوچھا تھا نا امام جعفر صادق نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ تم میرے نانا کے دین پہ اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہو. فرمایا عرض کیا حضور آپ کو کسی نے غلط کہا. آپ نے مثالیں پیش کی تھی نا, کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ عورت کے لیے جب حالت حیض میں ہو عورت تو اس پہ نماز کی قضا ہے؟ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا نہیں ہے. روزے کی امام جعفر صادق نے کہا ہاں ہے. تو عرض کیا کہ حضور اگر ناراض نہ ہو تو پوچھ لوں کہ زیادہ قرآن میں جو تاکید ہے وہ نماز کی ہے یا روزے کی ہے؟ کہا نماز کی ہے. فرمایا عرض کیا حضور اگر نماز کی تاکید زیادہ ہے تو پھر نماز قضا ہونی چاہیے. لیکن آپ کے نانا کا فرمان سامنے آیا, میں نے اپنا سر جھکا دیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قرآن کھڑے ہو کر آپ نے سنایا. اور چوتھی شخصیت اللہ اکبر, وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کعبہ کے کمرے کے اندر کھڑے ہو کے سعید بن جبیر, یہ تابعی ہیں, 2 صحابی ہیں اور 2 تابعی ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر قرآن سنایا.
رب ذوالجلال نے مقام کیا عطا فرمایا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب پکڑا گیا، حجاج کے بندوں پکڑ کے لے گئے، راستے میں ایک راہب کا عبادت خانہ آیا، وہ رکے وہاں پہ. راہب نے کہا اندر آ جاؤ، باہر ایک شیر اور شیرنی آتے ہیں، تمہیں مار ڈالیں گے، رات اندر بسر کر لو. حضرت سعید بن جبیر بولنے لگے، آپ فرمانے لگے اللہ کے دشمنوں کے گھر میں رات نہیں گزاروں گا. انہوں نے کہا جان پھر چلی جائے گی. فرمایا جس کی ہے اس نے لے لی تو پھر کیا ہوا. اتنا مقام، جس کی جان ہے وہ لے لے تو مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اندر نہیں جاؤں گا. رات جب باہر لیٹے رہے، سب نے دروازے کنڈے لگا دیے، اندر بیٹھ گئے. جب شیر آیا، شیرنی آئی، اللہ تیری عظمتوں کی ہو تعریف مجھ سے، تیری عظمتوں کی ہو تعریف مجھ سے، تیری عظمتوں کی ہو تعریف مجھ سے، میں لاؤں کہاں سے زبان اللہ اللہ، میں لاؤں کہاں سے زبان اللہ اللہ. شیر آیا، شیرنی بھی آئی، قریب ہونے لگے، ہٹ جاؤ پیچھے، تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. جب دوہرایا بتایا میں محمد کا غلام ہوں، شیر نے بھی سر رکھ دیا، شیرنی نے بھی سر جھکا دیا. اللہ اکبر. سارے یہ منظر دیکھ رہے تھے. میں قرآن کی خدمت کرنے پڑھنے والے کا جب یہ مقام ہے تو پھر یہ بتائیے قرآن کے نام پہ سر کٹانے والے کی شان کیا ہو. قرآن کے نام پہ اپنا کنبہ، اپنی جان، سب کچھ لٹانے والے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. جس نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں علی اصغر بھی کٹایا، علی اکبر بھی کٹایا، نہ جما جو رنگ بہار سے، لہو آپ اپنا ملا دیا، اور نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن دنیا والوں کو سنایا اور پیغام دیا اپنے ماننے والوں کو. او اہل بیت سے پیار کرنے والوں، فقط محبت کا دامن ہی نہ تھامتے رہنا، میں نے قرآن نیزے پہ بھی سنایا، تم بھی پڑھتے رہنا، سناتے رہنا. تو ذات گرامی ذرا توجہ فرمائیں، دنیا میں بھی قرآن شفا، اور قیامت والے دن یہ سفارشی بنے گا. حضور نے فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا، روزہ اور قرآن آ کے شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، یا اللہ اس نے مجھے پڑھا ہے. اللہ فرمائے گا پھر کیا کروں. عرض کریں گے یا اللہ مہربانی فرما، اسے بھی جنت میں داخل فرما. قرآن قیامت والے دن بھی شفاعت کرے گا، اور میرے مصطفیٰ کی شان نفس نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہوگی. سارے نبی، سارے رسول کتار در کتار، لیکن مسلسل انکار، زارو کتار رو رو کے عرض کریں گے یا اللہ مہربانی فرما. بڑے میدان حشر میں جب کسی کی بات نہیں سنی جائے گی تو رب ذوالجلال کی اللہ کے بندے دوڑتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے یا اے عیسیٰ مہربانی فرماؤ. جناب عیسیٰ فرمائیں گے پتہ میں بتاتا ہوں، پہنچنا تمہارا کام ہے، بگڑی بنانا اس کا کام ہے. سارے دوڑے دوڑے جب قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، عرض کریں گے لجپال کریمہ شال سایاں جو کا باد تھی وے، تیرے کرم دیکھ نگاہ منگنا تھک ہار تے آیا دنیا تو بند ڈھیرے پلدا سا منگنا. اج سبقت کوئی شے لوڑ نہیں، تیرے قدمی مرن دی جا منگنا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑی
کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی. میرے امام اہل سنت نے بات ختم فرما دی. آپ فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں, آج اس قرآن سے ہم بہت دور ہیں. اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کی زیارت کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید الفطر کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے جامع مسجد